السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ضمانت کے قانون کے حوالے سے۔ تو لا آف بیل جو ہے یہ ضمانت کا قانون جو ہے یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ تو اس میں ہم بات کریں گے بعد از گرفتاری ضمانت کے طریقہ کار اور قبل از گرفتاری ضمانت کے طریقہ کار پہ۔ تو گرفتاری کے بعد سب سے پہلے ہم بعد از گرفتاری ضمانت کے بارے میں بات کریں گے کہ جب بھی کوئی ملزم کسی مقدمہ میں گرفتار ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہوگا اور اس کی ضمانت کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بیل کا جو قانون ہے یا ضمانت کا جو قانون ہے اس کی جو ریلیونٹ پرویژن ہے وہ 496، 497 اور 498 سیکشن CRPC یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو بعد از گرفتاری ضمانت ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یعنی جب بندہ ایک مقدمہ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کون سی عدالت میں ضمانت دائر کرنی ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں آج آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو شیڈول 2 ہے ایک CRPC میں دیا ہوا، جس میں یہ مقدمات علیحدہ کیے گئے ہیں کہ کون سے جرائم جو ہیں وہ قابل ضمانت ہیں۔ دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اور کون سے جرائم جو ہیں وہ ناقابل ضمانت ہیں۔ اب 496 کے تحت جو ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے 496 کے تحت اگر جو جرائم ہیں، کوئی جرم ایسا ہے جو بیلیبل ہے، اس کیٹیگری میں شیڈول 2 میں اسے بیلیبل قرار دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے وقت اس کی بیل کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب پولیس مجسٹریٹ کے پاس یا متعلقہ عدالت میں اس بندے کو پیش کرے گی ریمانڈ پیپر ساتھ لے کے، اور وہ عدالت میں کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے پیش کرنا ہوتا ہے گرفتاری کے بعد، تو جب وہ پیش کریں گے تو اسی ریمانڈ پیپر کے اوپر صرف یہ جج صاحب نے دیکھنا ہوتا ہے، اور جو بھی وکیل ہوتا ہے اس نے یہ صرف بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ قابل ضمانت ہے، اور اس میں بیل جو ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے وہ ہم کلیم کر رہے ہیں۔ تو اسی ریمانڈ پیپر کے اوپر جو ہے اس کی بیل اس ملزم کی لے لی جاتی ہے، اور اس کے لیے علیحدہ ضمانت دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی درخواست دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فوراً کورٹ جو ہے وہاں پہ اس کا ضامن کا مچلکے کا آرڈر کر دیتی ہے کہ اتنی اماؤنٹ کے آپ مچلکے یا شورٹی جو ہے وہ داخل کریں، اور شورٹی فوراً داخل کر دیا جاتا ہے، یا مچلکہ جسے ہم کہتے ہیں وہ داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ بندے کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جو صورتحال آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جرم جو ہے وہ قابل ضمانت ہو تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، اگر ناقابل ضمانت ہو یا نان بیلیبل ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو قانون ہے وہ 497 CRPC گورن کرتا ہے، اور اس میں گرفتاری کے بعد فزیکل ریمانڈ بھی پولیس جو ہے وہ اس آفینس میں مانگ سکتی ہے کہ ہمیں تفتیش کے لیے اس بندے کا جو ہے فزیکل ریمانڈ چاہیے۔ فزیکل ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ پولیس مجسٹریٹ سے استدعا کر لیتی ہے کہ ہمیں 2 دن جو ہے بندہ مزید جو ہے تھانہ میں یا حوالات میں رکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہم نے اسے کوئی ریکوری کرنی ہے یا کوئی تفتیش بقایا ہے۔ تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے 14 دن تک تو ریمانڈ لے سکتی ہے، لیکن اگر پولیس جو ہے تفتیش مکمل کر لے اس کی حد تک تو وہ پھر استدعا لے کے آتی ہے کہ اب اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اسے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں، یعنی کہ جیل میں بند کر دیں۔ جب پولیس اس ملزم کو جوڈیشل لاک اپ میں بھجوا دے گی اور مجسٹریٹ آرڈر کر دے گا اس کا جوڈیشل ریمانڈ کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ بیل اپلائی کی جائے گی۔ اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ملزم ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اس سے وہیں پہ وکالت نامہ مجسٹریٹ کے سامنے اٹیسٹڈ کروا لیا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ نہ کروایا جا سکے تو پھر سپرنٹینڈنٹ آف جیل کی اٹیسٹڈ کر کے دیتا ہے اس کا وکالت نامہ، اس کا انگوٹھا لگتا ہے ملزم کا، اور وہ اٹیسٹڈ کر کے دیتا ہے کہ میری پریزنس میں اس کا انگوٹھا لگا ہے۔ پھر وہ وکالت نامہ ساتھ لگا کے آپ اس کی ضمانت جو ہے وہ دائر کرتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ اپلیکیشن گزاری جاتی ہے۔ پھر دوسری فریق کو جو ہے وہ یا مستغیث یا اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کو نوٹس ہوتا ہے، پھر اس کے پہ بحث ہوتی ہے، بحث ہونے کے بعد پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ضمانت منظور کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی جرم میں کوئی بندہ گرفتار ہوگا تو وہ اس میں کس عدالت میں ہم ضمانت گزاریں گے۔ اب درخواست جو ہے وہ اس کورٹ میں گزاری جائے گی جس میں ٹرائل ہونا ہوتا ہے، یعنی جس سیکشن کے تحت اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا، FIR درج کی گئی ہے، وہ سیکشن کا ٹرائل یا مقدمہ کس عدالت میں چلنا ہے۔ جس عدالت میں وہ مقدمہ چلنا ہو اسی عدالت میں آپ نے اس کی اپلیکیشن گزارنی ہے۔ اگر وہ اب آگے ایک اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مختلف، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسٹیشن پہ مختلف ججز ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر ایڈمنسٹریٹو
اختیارات کے تحت جو سیشن جج ہوتا ہے اس نے تھانے ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں کہ فلاں تھانہ فلاں مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، فلاں تھانہ فلاں مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، تو جو اس تھانے کا متعلقہ مجسٹریٹ ہوگا اس کے پاس یہ ضمانت دائر کی جائے گی، یعنی کہ جس تھانہ میں مقدمہ درج ہوگا اس تھانہ کا متعلقہ مجسٹریٹ جو ہوگا اس کے پاس ضمانت دائر ہوگی۔ اچھا، اسی طرح سے اگر وہ کیس ایسا ہے جو کیس مجسٹریٹ نے نہیں سننا تو پھر کورٹ آف سیشن نے سننا ہے، تو پھر ضمانت ڈائریکٹ جو ہے وہ کورٹ آف سیشن میں ہوگی، کیونکہ ٹرائل کورٹ یا مقدمہ سننے والی عدالت کورٹ آف سیشن ہے، تو ضمانت اسی کے پاس دائر ہوگی۔ اگر ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کوئی اسپیشل کورٹ ہوتی ہے، جیسے اے ٹی سی ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، اس کا کوئی اینٹی ٹیررزم کا کوئی ہے مقدمہ، تو جو ضمانت ہوگی وہ اے ٹی سی میں یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں دائر ہوگی۔ اسی طرح ایف آئی اے سے ریلیٹڈ ایف آئی اے کی عدالتیں علیحدہ اسپیشل کورٹس ہیں، اگر مقدمہ ایف آئی اے کا ہے تو ایف آئی اے کی اسپیشل کورٹس میں بیل دائر کی جائے گی۔ اسی طرح سے نارکوٹکس کا علیحدہ قانون ہے، یہ جو نشہ کی جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں شراب کی یا چرس وغیرہ کی، تو اس کے حوالے سے نارکوٹکس کورٹ جو ہوگی اس میں دائر ہوگی۔ اسپیشل کورٹ جو بھی ہوگی، اسپیشل لا میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کون سی ہوگی، اور اس کے لیے اسپیشل ایک جج یا اسپیشل کورٹ جو ہے مقرر کی ہوتی ہے، اس کو امپاور کیا جاتا ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ یہ فلاں جج جو ہے اینٹی کرپشن کا فرض کریں علیحدہ کورٹس ہیں، اگر کوئی مقدمہ اینٹی کرپشن کا ہے تو وہ اینٹی کرپشن کی کورٹ میں ہی اس کی ضمانت دائر ہوگی۔ اچھا، آگے ہم اب بات کریں گے کہ دوسری طرح کی ضمانت کی، کہ اگر ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری وہ کیا ہوتی ہے۔ قبل از گرفتاری جیسے کہ ظاہر ہے کہ گرفتاری سے پہلے کی ضمانت، اب وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بندے کے ساتھ مقدمہ اگر اس کے خلاف درج ہو گیا ہے تو اس کو گرفتاری کا اگر خدشہ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پولیس گرفتار کرنے والی ہے، تو پھر وہ پری اریسٹ یا ایڈ انٹرم بیل بھی اسے ہم کہتے ہیں، یا قبل از گرفتاری ضمانت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ گرفتاری سے پہلے وہ ضمانت لینا چاہتا ہے، تو وہ گرفتاری سے پہلے ضمانت جو ہے وہ دونوں قسم کے جرائم میں ہو سکتی ہے، وہ چاہے وہ قابل ضمانت ہوں یا ناقابل ضمانت مقدمات، دونوں طرح کے مقدمات میں قبل از گرفتاری لی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ فوراً کورٹ میں اپلائی کریں گے جو بھی۔ اچھا، اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو متعلقہ کورٹ آف سیشن ہوگی نا، اگر تعزیرات پاکستان کے تحت کوئی جرم ہے، پی پی سی کے تحت، تو جو بھی ہے جرم ہے، چاہے وہ مجسٹریٹ کے پاس مقدمہ چلنا ہے، چاہے سیشن کے پاس چلنا ہے، جہاں بھی چلنا ہے، تو آپ پری اریسٹ جو بیل ہوگی قبل از گرفتاری وہ کورٹ آف سیشن میں ہوگی، وہ مجسٹریٹ کے پاس دائر نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر اسپیشل لا میں مقدمہ ہے اور اس میں گرفتاری کا خدشہ ہے، تو پھر یہاں پہ جو متعلقہ اسپیشل کورٹ ہوگی، اس اسپیشل کورٹ جس کو امپاور کیا گیا ہوگا اس اسپیشل لا کے تحت، مثلا اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے تو اینٹی کرپشن کا مقدمہ سننے کا اختیارات جس عدالت کو دیے گئے ہوں گے اسپیشل کورٹ کو، اس میں آپ نے پری اریسٹ یا قبل از گرفتاری ضمانت گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نوٹس ہوتا ہے، نوٹس کے بعد پھر اس میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرتی ہے پولیس، انویسٹیگیشن پولیس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اس بندے کو ہم نے انوالو پایا ہے اس مقدمہ میں یا بے گناہ پایا ہے، جو بھی صورتحال ہے وہ لکھ کے لے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساری صورتحال ریکارڈ کورٹ میں پیش ہوتا ہے، اس کے بعد دونوں فریقین کی بحث ہوتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بیل کو اب پرماننٹلی کنفرم کر دیا جائے، یعنی کہ اریسٹ نہ اس میں نہیں ضرورت رہی، اریسٹ کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہ اسے منظور کر لے گی اور وہ بندہ گرفتاری سے بچ جائے گا۔ اگر کورٹ سمجھتی ہے اور پولیس یہ لکھ دیتی ہے کہ ہم نے اس بندہ سے اس مقدمہ میں کوئی ضروری مٹیریل ریکور کرنا ہے، اور کچھ یا کوئی مثلا کوئی ہتھیار ہے یا کوئی آفینس سے ریلیٹڈ آلہ ضرب ہے یا کوئی اور ریکوری ہے یا کوئی پیسے ہیں ریکور کرنے ہیں، جیسے بھی جرم ہوگا، تو وہ پھر کورٹ سے استدعا کرتی ہے پولیس یا جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوگی کہ جناب ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کا فزیکل ریمانڈ لینا ہے اور یہ بندہ ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اس سے مقدمہ سے ریلیٹڈ فلاں ایویڈنس ہے، فلاں ہتھیار ہے، فلاں پیسے ہیں، ہم وہ ریکور کر کے اس سے ریکارڈ کا حصہ بنا سکیں۔ تو پولیس اگر جج صاحب کورٹ جو ہے وہ سمجھے کہ یہ ضمانت جو ہے وہ اس کو پولیس کے حوالے کرنا ضروری ہے، تو وہ اس کی ضمانت خارج کر دیتے ہیں، اور ضمانت خارج کرنے کے بعد وہ بندہ پولیس کے حوالے ہوگا، اور پولیس جو ہے پھر اس کو پروسیڈ کرے گی فزیکل ریمانڈ، اور پھر اس کی بیل جو ہے وہ آفٹر اریسٹ کے اگر آپ کرنا چاہیں بعد از گرفتاری تو وہ بھی بعد میں ہو سکتی ہے۔ اب اس ضمانت کا مقصد کیا ہے، یہ اس کی بنیادی ضمانت ہم لفظ سنتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بندہ ہے،
لاک اپ میں جیل میں، کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے کہ وہ بندہ جوڈیشل کسٹڈی سے ایک شورٹی کی کسٹڈی میں دے دیا جائے، یعنی ضامن کی کسٹڈی میں دے دیا جاتا ہے بندہ، اور اس کا ضمانت نامہ یا مچلکہ یا شورٹی بانڈ وہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کورٹ کو ضرورت ہوگی اس ملزم کی اور وہ عدالت کو درکار ہوگا اس مقدمے میں، تو وہ اس کو جو شورٹی ہوگا یا ضامن ہوگا وہ پابند ہوگا اس بندے کو اس عدالت متعلقہ میں پیش کرنے کا۔ اگر فرض کریں کہ وہ بندہ پیش نہیں ہوتا اور وہ غیر حاضر رہتا ہے، تو پھر عدالت اس بندے کو نوٹس کرتی ہے، جو بندہ شورٹی ہوتا ہے یا ضامن ہوتا ہے، جس نے وہاں پہ اپنے فرد وغیرہ دے کے اس کی ضمانت لی ہوتی ہے یا اس کا ضامن بننا ہوتا ہے، وہ اس کو نوٹس کرتی ہے کہ اب اس بندے کو پیش کیا جائے۔ اور یہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی گارنٹی لی جائے، شورٹی لی جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ عدالت کی کارروائی سے بھاگے گا نہیں اور حاضر رہے گا۔ تو یہ ہم نے ایک ویڈیو آج بنائی، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر قسم کی جو ضمانت ہے اس کے بارے میں انٹروڈکشن تھوڑا سا دے دیا جائے اور اس کا طریقہ کار بتا دیا جائے۔ تو علیحدہ علیحدہ بھی انشاءاللہ ہم ہر ضمانت پہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔